اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد۔ فخر الدین رازی نام آپ لوگوں کا سنا ہوا ہوگا، جلیل القدر مفسر ہے اہل سنت کا، اہل سنت کے مفسر ہیں اور ایک بڑی شخصیت ہیں اہل سنت کے اعتبار سے، ایک مقام و مرتبے کے حامل ہیں تفسیر میں اہل سنت کے اعتبار سے۔ لیکن ان کا ایک کمال ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز میں شک پیدا کرتے ہیں یہ، اس لیے بعض لوگوں نے ان کو امام المشککین سے بھی تعبیر کیا ہے۔ حالانکہ ابھی ہمیں اس جہت سے سروکار نہیں ہے، لیکن ابھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی آیت کے ضمن میں جناب فخر رازی نے 3 طریقے سے دلیل بنائی ہے اس بات کی کہ ان اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے۔ یعنی وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اس آیت سے کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ محبت واجب ہے، تو اس کو 3 طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جناب فخر رازی نے 3 طریقے سے اس سے استدلال کیا ہے، اور استدلال اس بات کے بعد کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے زمخشری سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ ہیں کون۔ وہ جو ابھی میں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 4 علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، اور 3 مرتبہ اس جملے کی تکرار فرمائی۔ تو اس حدیث کو کہ جو معین کر رہی ہے کہ یہ جن کی محبت واجب ہے یہ کون حضرات ہیں، اس کے بعد فخر رازی یہ کہتے ہیں کہ نقل متواتر سے یہ چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں فخر رازی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو زمخشری سے نقل کرنے کے بعد جس نے 4 بندوں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ 4 افراد ہیں، کہتے ہیں یہ 4 ان هؤلاء الاربعہ اقارب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کے قرابت دار ہیں، یہ 4 نبی کے قرابت دار ہیں۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ طے ہو گیا کہ یہ قرابت دار یہ 4 ہیں، وَجَبَ أَن يَكُونُوا مَخْصُوصِينَ بِمَزِيدٍ مِنَ التَّعْظِيمِ، تو واجب ہے کہ ان 4 کی ہٹ کر اور الگ سے باقیوں کی نسبت زیادہ احترام اور تعظیم کی جائے، واجب ہے، یہ فخر رازی کہہ رہے ہیں۔ فخر رازی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اقارب نبی کے ذی القربہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ یہ 4 ہستیاں ہیں، تو اب ضروری اور واجب یہ ہے کہ یہ باقیوں سے ہٹ کر احترام کا تقاضا کرتی ہیں، ان کا احترام کیا جائے اور ان کی تعظیم کی جائے۔ کہاں سے واجب ہوا بھائی جناب فخر رازی صاحب؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو واجب کے سمجھنے کے لیے میں 3 طریقے آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ جو آیا ہے الا المودۃ فی القربى، یہ لا اسألکم علیہ اجرا یہ الا المودۃ فی القربى، یہ جو انداز ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ عرب بیٹھے ہوئے سامنے، سب کی زبان عربی ہے، اس میں کوئی اردو والا یا گجراتی والا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا رسول کے سامنے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو سارے عرب موجود ہیں، عربوں کے درمیان اللہ کے رسول نے اس آیت کو پڑھا اور عرب کھڑا ہو کر سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جس کی مودت آپ واجب بنا رہے ہیں وہ کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جو جملے کا انداز ہے نا الا المودۃ فی القربى، یہاں سے نکلتا ہے کہ یہ واجب ہونی چاہیے، کیونکہ اجر رسالت کو اللہ نے منحصر کر دیا ہے ان 4 کے اندر، ذی القربہ کے اندر جو 4 ہستی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی محبت ہی فقط اجر رسالت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو ان کے اوپر زیادہ اہتمام کرنا ہوگا، ان کا زیادہ احترام کرنا ہوگا، ان کی زیادہ تعظیم کرنی ہوگی تاکہ اجر رسالت ادا ہو سکے۔ یہ ایک بیان۔ دوسرا بیان وہ فخر رازی کہتے ہیں کہ لا شک ان النبی یحب فاطمہ علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فاطمہ سے محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت کہ قال، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما یؤذیہا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ فخر رازی نقل کر رہا ہے یہ روایت، یہ کوئی شیعہ عالم دین اس روایت کو نقل نہیں کر رہا۔ اور فخر رازی ان افراد میں سے ہیں، دیکھیں بعض مثلا شافعی ہے، اس نے اہل بیت کی محبت کے بارے میں کافی کچھ نقل کیا ہے، تو جو
متعصب قسم کے اہل سنت حضرات ہوتے ہیں نا، جب ان کے سامنے کسی شافعی کی کوئی چیز لے کر آئی جائے تو کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا تھا، یعنی شیعہ ہو گیا تھا، یا شیعت کی طرف مائل تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اس کو شیعہ بنا کر یا شیعہ کی طرف مائل بنا کر اس کی ساری باتوں کو سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جناب فخر الدین رازی ان افراد میں سے نہیں ہے کہ جن کو رافضی کہا جا سکے، ان کے اندر تو رافضیت کی بو بھی نہیں تھی۔ یہ بندہ یہ روایت نقل کر رہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ ایک طرف سے یہ فاطمہ کے بارے میں، پھر کہتا ہے کہ وثبت بالنقل المتواتر عن رسول اللہ کہ انہ کان یحب علی والحسن والحسین، روایات متواترہ کے ذریعے یہ بات ثابت ہے۔ روایات متواترہ، روایتوں کے اندر سب سے مضبوط روایت، اتنی مضبوط روایت کہ متواتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند کی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ متواتر ہونے کا مطلب ہے کہ اتنے کثیر لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے مختلف زمانوں میں کہ جھوٹ کا امکان اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی سند ہم اسی لیے دیکھتے ہیں نا کہ امکان ہے کہ راوی نے کوئی جھوٹ باندھ دیا ہو تو ہم سند چیک کرتے ہیں، اگر راوی معتبر ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جھوٹ نہیں ہے، اور راوی اگر ضعیف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے جھوٹ ہی ہو، ہمیں نہیں پتہ چل سکا یہ سچی خبر ہے یا سچی خبر۔ لیکن جو روایت متواترہ ہوتی ہے اس کے اندر اتنی کثرت سے نقل کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہو کر کوئی پیغمبر کی نسبت جھوٹی بات بیان کریں، اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ فخر رازی دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا کہ روایات متواترہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کا رسول علی، حسن اور حسین سے بھی محبت رکھتا تھا، فاطمہ سے بھی محبت رکھتا تھا، علی، حسن اور حسین سے بھی محبت رکھتا تھا، یعنی یہ اللہ کے رسول ان چاروں سے محبت رکھتے تھے۔ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، کہتے ہیں جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے رسول ان چاروں سے محبت رکھتے تھے، وَجَبَ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ مِثْلُهُ، تو ہر امت پر واجب ہے کہ وہ بھی محبت کریں۔ بھائی رسول کرتے تھے تو سیاح کرتے تھے، ہم پہ کیوں واجب ہو گیا؟ کہتے ہیں اس لیے دو آیتیں لے کر آ رہے ہیں دلیل کے طور پہ کہ امت پہ بھی واجب ہے۔ کیوں؟ پہلی آیت وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہاری ہدایت ہی نبی کی پیروی میں، نبی ان سے محبت رکھتا ہے، تم بھی ان سے محبت رکھو، محبت رکھو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ فخر رازی کہہ رہے ہیں۔ دوسری دلیل فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول کے امر کی مخالفت سے بچو۔ تو رسول جب ان سے محبت کر رہے ہیں، قرآن جب کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تقاضا کر رہے ہیں ان سے محبت کا، تو اس تقاضے کا اس آیت کی روح سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پر واجب ہے، ہم امتیوں پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت کی نسبت محبت اور مودت کو اختیار کریں۔ یہ دو۔ تیسری وجہ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یعنی واقعاً اب آپ سوچیں، خود دیکھیں یار، یہ سارا کچھ وہ شخص نقل کر رہا ہے کہ جو متعصبین میں سے ہیں تشیع کی نسبت، ہم نے ان کی کتابوں میں نہیں ڈالی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے، تفسیر جیسی کتاب میں خود لکھا ہے۔ اب اگر انسان اتنا سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر ایمان نہ لائے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا یہ بندہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب فخر رازی تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ان الدعاء للآل منصب عظیم، آل کے لیے دعا یہ ایک عظیم اور بڑا منصب ہے۔ ولذالک جعل ھذا الدعاء خاتمۃ التشہد فی الصلاۃ، رسول کی آل کے رسول کا دعا کرنا اپنی آل کے حق میں، کہتے ہیں یہ دعا کرنا رسول کا یا دعا آل کے حق میں ایک بڑا منصب ہے، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے تشہد کا خاتمہ دعا کے اوپر کیا ہے، کیونکہ ایک بڑا منصب ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ فخر رازی نقل کر رہا ہے کہ تشہد کی اختتام اس دعا پر کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ایک عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے جس آل کے لیے دعا کو قرار دیا ہے۔ وَهَذَا التَّعْظِيمُ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ غَيْرِ آل،
غیر آل کے حق میں ایسی کوئی تعظیم روایتوں میں نہیں آئی. رسول خدا نے غیر آل کی اس طرح سے تعظیم نہیں کی کہ ان کی دعا کو خاتمہ نماز قرار دے دیں, خاتمہ تشہد قرار دے دیں. جب ایسا ہے فَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ, کہتے ہیں یہ ساری تینوں دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حب محمد و آل محمد واجب, محمد اور آل محمد کی محبت یہ اس آیت شریفہ سے جناب فخر رازی کا استدلال اور ان کی فہم اس آیت سے, اور کیا خوب فہم انہوں نے نکالی ہے. منتہا نکالنے کے بعد کیا گیا, آیت سے اتنا کچھ تو نکال ڈالا انہوں نے. شاید کسی شیعہ نے بھی شاید میں نے اب ساری تفسیریں نہیں دیکھی, لیکن شاید کسی شیعہ نے بھی یہ چیزیں نہ نکالی جو انہوں نے نکال ڈالی. تو چلے نکال تو دیں آپ نے, اب ہوا کیا اس کے بعد؟ سما ماذا, سما ماذا ہی کہ وہیں کے وہیں کھڑے.